چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر صبح اور شام میں 10 بار درود پاک پڑھے گا تو قیامت کے دن اسے میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام 2 سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید۔ اس سیگمنٹ کے اندر ہم قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی بھی کیا برکتیں ہیں کہ حضرت سیدنا خالد بن معدان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کے لیے سورت کے ختم ہونے تک فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی خوب تلاوت کریں اور اس طرح کی پیاری پیاری فضیلتوں سے ہم بھی حصہ حاصل کریں۔ پھر اس کے بعد ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے ذکر نعمت۔ اس سیگمنٹ کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرتے ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو پیارے بچوں، اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ باری باری مجھے اپنا نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اویس۔ محمد اویس۔ اور آپ بھی اپنا نام بتائیں۔ میلاد رضا۔ میلاد رضا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ حسنین رضا۔ حسنین رضا، ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا نام ہے۔ جی، آپ بھی اپنا نام بتائیں۔ محمد زین۔ محمد زین۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حنین رضا تاری۔ محمد حنین رضا اتاری۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ محمد فرید عالم۔ محمد فرید عالم۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا، تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تجوید۔ پیارے بچوں، اس سیگمنٹ کو شروع کرنے سے پہلے آئیں ہم وہ دعا پڑھ لیتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب میرے ساتھ مل کر دعا پڑھیں گے نا؟ انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ دعا پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے آیت سیکھنے سے پہلے وہ حروف جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے وہ سیکھنا شروع کیے تھے۔ آج بھی ہم ایسے 2 حروف لائے ہیں جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچے، آپ سب توجہ کے ساتھ ان حروف کو سنیے۔ سب سے پہلے ہم پچھلے حروف کو دہرا لیتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ ہمارے پاس حروف تھے حمزہ اور عین۔ جب ہم حمزہ کی ادائیگی کریں گے تو اس کی آواز حلق کے نچلے حصے سے آئے گی، اور جب ہم عین کی ادائیگی کریں گے تو اس کی آواز حلق کے درمیانے حصے سے آئے گی۔ یعنی اسے ہم پڑھیں گے حمزہ زبر آ اور اسے پڑھیں گے عین زبر آ۔ اور آج ہمارے جو 2 حروف ہیں وہ ہے ہا اور ہا۔ کیا ہے؟ ہا اور ہا۔ ماشاءاللہ۔ جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے ہم حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے،
اور جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, یعنی اسے ہم پڑھیں گے ہا اور اسے پڑھیں گے ہا. سمجھ میں آ رہا ہے بچوں؟ فرق سمجھ میں آیا؟ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی آیت کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پروگرامز کے اندر ہم سورہ ہمزہ کی 5 آیات سیکھ چکے تھے. آج انشاءاللہ ہم 6ٹھی آیت سے ابتدا کریں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ تو آج کا ہمارا سب سے پہلا حرف ہے نون. کیا ہے؟ نون. اور نون پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زبر. کیا کہتے ہیں؟ زبر. اور اس نون کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زیر. کیا کہتے ہیں؟ زیر. اور اس نون کے اوپر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پیش. کیا کہتے ہیں؟ پیش. زبر, زبر. زیر, زیر. پیش. پیش. اب زبر, زیر اور پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حرکات. اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے ہم کہتے ہیں متحرک. کیا کہتے ہیں؟ متحرک. جی ہاں. اب متحرک حرف کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جس حرف پر کوئی حرکت ہو, جیسا کہ یہاں نون پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبر, زیر اور پیش لگا ہوا ہے, تو اسے ہم بغیر کھینچے, بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. یعنی نون زبرنا, نون زیرنی, نون پیش نو. سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے الف. پیارے بچوں, الف جو ہے یہ حروف مدہ میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ حروف مدہ میں سے. اور حروف مدہ جو ہیں وہ 3 ہیں. کتنے ہیں؟ 3. الف, الف. واو, واو. یا. یا. الف, الف. واو, واو. یا. یا. اب حروف مدہ یعنی الف مدہ, واو مدہ اور یا مدہ ہوں گے کب؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو وہاں الف مدہ ہوگا. جیسا کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں الف سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ الف مدہ. اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہاں پر واو مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ واو مدہ. اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہاں پر یا مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ یا مدہ. الف مدہ, الف مدہ. واو مدہ, واو مدہ. یا مدہ. یا مدہ. اب حروف مدہ کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ حروف مدہ کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ یعنی اسے ہم پڑھیں گے نون الف زبر نا, نون الف زبر نا, نون واو پیش نو, نون واو پیش نو, نون یا زیر نی. نون یا زیر نی. سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف را. کیا ہے؟ را. اور را پر کون سی حرکت ہے؟ پیش. اور جس حرف پر پیش ہو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. جی ہاں, بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. تو یہاں پر بھی ہم را کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دے کر رو پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے لام. کیا ہے؟ لام. اور لام پر جو آپ 3 دانتوں والی شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں تشدید. کیا کہتے ہیں؟ تشدید. اور جس حرف پر تشدید ہو اسے ہم مشدد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مشدد. اب مشدد حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ مشدد حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے. کتنی بار پڑھیں گے؟ 2 مرتبہ. 1 مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. یعنی یہاں لام پر تشدید ہے تو اسے ہم 1 مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی را سے ملا کر پڑھیں گے اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد لام پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کھڑا زبر. اور اس لام کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کھڑا زیر. کیا کہتے ہیں؟ کھڑا زیر. اور اس لام کے اوپر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں الٹا پیش. کیا کہتے ہیں؟ الٹا پیش. کھڑا زبر, کھڑا زبر. کھڑا زیر, کھڑا زیر. الٹا پیش. الٹا پیش. اب کھڑا زبر, کھڑا زیر اور الٹا پیش کو ہم کھڑی حرکات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کھڑی حرکات. اب کھڑی حرکات کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ کھڑی حرکات کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یعنی حروف مدہ کو بھی ہم 1 الف کے برابر کھینچیں گے اور کھڑی حرکات کو بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے ہا. کیا ہے؟ ہاں. اور ہا کے بارے میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ اس کی ادائیگی کہاں سے ہوگی. تو کون بتائے گا؟ جی حنین بھائی آپ بتائیں. حلق کے نچلے حصے سے. جی ہاں, ہا کی ادائیگی حلق کے نچلے حصے سے ہوگی. ذرا ادائیگی کر کر بھی بتائیں. ہا
माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। फिर इसके बाद हा के नीचे आप जेर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? जेर। और जिस हर्फ के नीचे जेर हो उसे हम किस तरह पढ़ते हैं? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। किस तरह पढ़ते हैं? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। जी हाँ, जिस हर्फ के नीचे जेर हो उसे हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम हा को भी बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये लफ्ज मुकम्मल हुआ। अब आइए इसकी हम हिज्जे कर लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जी। मेरे साथ आप भी मिलकर हिज्जे कीजिए और मदनी चैनल के नाजरीन आप भी हमारे साथ मिलकर हिज्जे कीजिए। नून अलिफ जबर ना, नून अलिफ जबर ना, रा लाम पेश रुल, रा लाम पेश रुल, नारुल, नारुल, लाम खड़ा जबर ला, लाम खड़ा जबर ला, नारुल्लाह, नारुल्लाह, हा जेर ही, हा जेर ही, नारुल्लाही, नारुल्लाही, नारुल्लाही। नारुल्लाही। तो प्यारे बच्चों, आपको इस लफ्ज की हिज्जे करने का तरीका समझ में आया? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ लाम क्या है? लाम। और लाम पर जो आप छोटी सी दाल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं जज़म। क्या कहते हैं? जज़म। अब जिस हर्फ पर जज़म हो उसे किस तरह पढ़ेंगे? तो इसके बारे में ये है कि जिस हर्फ पर जज़म हो उसे उससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। यानी यहाँ लाम पर जज़म है तो इसे हम इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ यानी हा से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है मीम। और मीम पर क्या है? पेश। क्या है? पेश। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ क्या है? वाव साकिन। क्या है? वाव साकिन। और वाव साकिन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि जब वाव साकिन से पहले पेश हो तो वहां पर क्या होगा? कौन बताएगा? जी हुनैन भाई आप बताएं। वाव मद्दा होगा। वाव मद्दा होगा। अब वाव मद्दा को किस तरह पढ़ेंगे ये कौन बताएगा? जी उवैस भाई आप बताएं। एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। जी हाँ, वाव मद्दा को हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी हम वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है कौफ। क्या है? कौफ। प्यारे बच्चों, कौफ उन हरूफ में से है जिनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है कौफ और दूसरा हर्फ है काफ। जब हम कौफ की अदायगी करेंगे तो इसे हम मोटा कर कर पढ़ेंगे और जब हम काफ की अदायगी करेंगे तो इसे हम बारीक यानी पतला पढ़ेंगे। यानी इसे हम पढ़ेंगे कौफ। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़िए। कौफ। काफ, काफ। कौफ, कौफ। काफ। काफ। फर्क समझ में आया बच्चों? जी। अब कौफ पर कौन सी हरकत है? जबर। और जिस हर्फ पर जबर हो उसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। फिर इसके बाद दाल पर भी जबर है तो इसे भी हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इसके बाद हमारा अगला हर्फ है गोलता। और गोलता के ऊपर कौन सी हरकत है? पेश। कौन सी हरकत है? पेश। और जिस हर्फ पर पेश हो उसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। जी हाँ, बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम गोलता को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हमारा एक और लफ्ज मुकम्मल हुआ। अब आइए हम इसकी भी हिज्जे कर लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। मीम वाव पेश मू, मीम वाव पेश मू, कौफ जबर क, कौफ जबर क, मू क, मू क, दाल जबर दा, दाल जबर दा, मू क दा, मू क दा, ता पेश तू, ता पेश तू, मू क दा तू। मू क दा तू। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर गोल दायरा यानी आयत के मुकम्मल होने का निशान है और जहां भी ये निशान हो और इससे पहले वाला हर्फ अगर गोलता हो तो उसे हम वक्फ में हा साकिन से बदल देते हैं। यानी हम यहाँ पर तू नहीं पढ़ेंगे बल्कि हा साकिन पढ़ेंगे। यानी मुंह कौदा, मुंह कौदा, मुंह कौदा। मुंह कौदा। तो प्यारे बच्चों, आपको ये आयत पढ़ने का तरीका समझ में आया? जी। तो आइए इस आयत को मिलकर दोहरा लेते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी हमारे साथ इस आयत को मिलकर दोहराइए। नारुल्लाहिल मुक़दा, नारुल्लाहिल मुक़दा, नारुल्लाहिल मुक़दा, नारुल्लाहिल मुक़दा, नारुल्लाहिल मुक़दा। नारुल्लाहिल मुक़दा। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट मुकम्मल हुआ। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है ज़िक्र नेमत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हिलाल रज़ा तारी है।
اور میں آپ کو اپنا سیگمنٹ ذکر نعمت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اللہ پاک کی قدرت کی حسین نشانیوں میں سے آپ کو کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے آپ کو زمین، سورج، پانی وغیرہ کے بارے میں بتایا ہے۔ آج ہم آپ کو ہوا کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ہوا مختلف گیسز کا مکسچر ہے۔ گیسز کے علاوہ ہوا میں ڈسٹ یعنی دھول کے پارٹیکلز بھی پائے جاتے ہیں۔ زمین پر چلنے والی ہوا میں سب سے زیادہ مقدار نائٹروجن گیس کی ہوتی ہے جو 78% ہے۔ اس کے بعد ہوا میں 21% آکسیجن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آرگن، کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر ویپر یعنی بخارات اور دوسری کئی گیسز شامل ہوتی ہیں۔ ہوا میں موجود آکسیجن اور نائٹروجن گیس زیادہ اہم ہے کیونکہ زمین پر رہنے والے جانداروں کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ ہوا کا نہ کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے اور نہ اس کی کوئی اسمیل ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، اگر ہم اسپیس کی بات کریں تو وہاں ہوا موجود نہیں ہوتی۔ اکثر جاندار جن میں انسان، پودے اور دوسری لیونگ تھنگز شامل ہیں سانس لینے کے دوران ہوا سے آکسیجن حاصل کرتے ہیں، اس کے بدلے میں کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں۔ یہ پروسیس انسانوں، جانوروں کو کھانے، بڑا ہونے اور زندگی گزارنے میں انرجی دیتا ہے۔ سانس کے ذریعے ایک نارمل انسان تقریباً 16 kg ہوا انہیل کر سکتا ہے۔ ہوا بھی ایک مادہ یعنی میٹر ہے اور ہوا کا بھی ایک وزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہوا کا دباؤ بنتا ہے۔ ہوا میں پانی بھی موجود ہوتا ہے اور نمی بھی ہوتی ہے۔ نمی پانی کی وہ مقدار ہے جو بارش ہونے سے پہلے ہوا کو روک سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے اکثر فیل کیا ہوگا کہ بارش شروع ہونے سے پہلے ہوا رک جاتی ہے اور گرمی بڑھ جاتی ہے، پھر کچھ دیر بعد ہوا میں موجود پانی بارش کی موٹی موٹی بوندوں کی صورت میں گرنے لگ جاتا ہے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں کیونکہ وہ ہوا سے مٹی کے پارٹیکلز کو فلٹر کرتے ہیں۔ ہوا ایک پروسیس کا نام ہے جسے نہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اسے روک سکتے ہیں۔ ہوا میں اتنی پاور موجود ہے کہ وہ پانی پر چلنے والے مضبوط سے مضبوط جہاز کو توڑ سکتی ہے اور درختوں کو جڑ سے الگ کر سکتی ہے۔ بچوں، ہوا پر ماحول کا ٹیمپریچر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ جب سورج کی تپش زیادہ ہوتی ہے اور زمین گرم ہوتی ہے تو ہوا بھی گرم ہو جاتی ہے، اور جب ٹیمپریچر کم ہوتا ہے تو ہوا بھی سرد ہو جاتی ہے۔ گرمی کے موسم میں پسینہ آنے یا گرمی لگنے کی صورت میں یہ ہوا ہی ہے جو ہمارے پسینے کو خشک رکھتی ہے اور ہمیں کچھ دیر کے لیے سکون پرووائڈ کرتی ہے، جبکہ سردیوں کے موسم میں چلنے والی تیز ہوا سے ہمیں سردی فیل ہوتی ہے اور ماحول بھی کافی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ہوا مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق کی جانب چلتی ہے۔ اگر آپ ساحل سمندر پر کھڑے ہوں تو آپ کو فیل ہوگا کہ سمندر کی جانب سے آنے والی ہوا کا پریشر اتنا تیز اور ہیوی ہے کہ اس کے سامنے کھڑا نہیں رہا جا سکتا۔ یہ پریشر آپ اور آپ کے ارد گرد کے ماحول پر افیکٹ کرتا ہے یعنی اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی اونچی ہائٹ والی جگہ پر کھڑے ہوں جیسے پہاڑ کی اونچائی پر ہوں تو ہوا کا پریشر کم ہو جاتا ہے کیونکہ زمین کی سرفیس پر ہوا کا پریشر زیادہ ہوتا ہے، اور جیسے جیسے کسی اونچے مقام پر جاتے جائیں تو ہوا کا پریشر کم ہوتا جائے گا۔ اسی کی ایک مثال ایروپلین کا سفر ہے، کیونکہ جب ایروپلین ٹیک آف کرتا ہے تو ہوا کے پریشر کم ہونے کی وجہ سے ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ہمارے کان بند ہو رہے ہوں۔ ہوا میں کچھ ایسے جرمز یعنی مائکروسکوپ سے دیکھے جانے والے جراثیم بھی موجود ہوتے ہیں جو ہوا، بارش یا پھر ہماری چھینک کے ذریعے نہ صرف اس میں شامل ہوتے ہیں بلکہ ہوا ہی کے ذریعے وہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس ہوا ہی کی وجہ سے آپ نے اکثر زمین پر ہوا اور مٹی کے بھنور یعنی ٹورنیڈو آنے کا سنا اور دیکھا ہوگا، جبکہ یہی تیز ہوا اگر سمندر کے سرفیس پر چلتی ہے تو سمندری طوفان بھی آ سکتا ہے جو سمندر میں موجود فشر مینز کے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تو بچوں، آپ نے جانا کہ ہوا کتنی حیرت انگیز، طاقتور اور فائدہ مند چیز ہے، اور ہوا اللہ پاک کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی ہے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے ہوا کے بارے میں بہت ہی مفید معلومات حاصل کی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی، اور اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور کسی نعمت کے ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔